عابد سوڈا سینٹر، شہر کو مشروبات کی دنیا میں پہچان دینے والا عابد سوڈا، دور دور سے آنے والے لوگوں کی چاہت۔ عابد سوڈا لذت بھری اور محبت بھری دودھ کولڈ ڈرنک کے لیے مشہور۔ عابد سوڈا پیور دودھ سے بنی دودھ کولڈ ڈرنک۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، عابد سوڈا سینٹر، ہزار کولی، پہلی گلی، کارنر، مالیگاؤں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اکائی زد میں نہیں مرحلہ ہزار کا ہے، اکائی زد میں نہیں مرحلہ ہزار کا ہے، یہ ایک گل کا نہیں تذکرہ بہار کا ہے۔ صدر ذی وقار اور ارباب نقط نظر، میری تقریر کا عنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت دائی۔ محترم سامعین، آج دنیا جانتی وہ مانتی ہے کہ اسلام بذریعہ شمشیر نہیں پھیلا، اس کے پھلنے پھولنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارا قربانی ہے، آپ کی رحم دلی ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کی شجاعت ہے، آپ کا درس ہے، آپ کی حکمت و عملی ہے، آپ کی دعائیں ہیں اور آپ کی دعوت تبلیغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنا نہ ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ تھی آپ کی دعوت تبلیغ، وہ بھی کس کے لیے؟ خدا وحدہ لا شریک کے لیے، لوگوں کو تاریکی سے نکال کر اجالے میں لانے کے لیے، لوگوں کے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ یاد کیجئے واقعہ طائف کو آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، آپ نے کیا کیا تھا؟ صداقت حق کی دعوت ہی تو دی تھی، مگر آپ کے جسم اقدس کو لہو لہان کر دیا گیا۔ جبریل امین آئے اور کہا آپ حکم دے تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، یہ ظالم لوگ ان میں دب کر مر جائیں گے۔ آپ نے کیا کہا؟ نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ عقل حیران اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ کائنات کا جری سے جری، بہادر سے بہادر شخص اتنا مضبوط دل اور بلند فکر کا حامل نہیں ہو سکتا جو اس اذیتناک کیفیت اور ناگفتہ بے صورت حال کے باوجود اس طرز کے جملے ادا کر دیے۔ یہ آپ کا امتیاز ہے، ورنہ تو بہک جانا، درد و الم کے بہتے دریا میں غرقاب ہو جانا، حالات سے مرغوب ہو جانا۔ یہ فطرت انسانی کی وہ کمزوریاں ہیں جن سے تاریخ کی صفات سیاہ ہیں۔ آپ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ دعوت تبلیغ کے اس عمل میں آپ نے ہر طرح کی صعوبتیں، مشکلات و پریشانیوں کو برداشت کیا، گالیاں کھائیں، آپ کو کاہن و ساحر کہا گیا، مگر آپ نے دعوت کی شمع کو بجھنے نہ دیا، دعوت دین اور ارشاد دین کے فریضے کو انجام دیتے رہے۔ آپ کی دعوت کے عمل میں ایک ہی جذبہ، ایک ہی روح اور ایک ہی خواہش نظر آتی ہے کہ مخاطب کسی طرح حق کی آواز سن لے اور اس کی صداقت کو تسلیم کر لے۔ غزوہ احد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا۔ شدید ترین اذیت کے لمحات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ حقیقت کا علم نہیں رکھتے، یہ ایک دائی کی دل سوزی، خیر خواہی اور ہمدردی کی بہترین مثال ہے۔ صبر و عمل، حسن سلوک، اسوہ حسنہ، تالیف قلب، مخارم اخلاق، یہ ایک دائی کی خصوصیات ہوتی ہے، مگر افسوس صد افسوس ہم میں یہ خوبیاں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام صفات بدل جاتا موجود تھی۔ حاضرین، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور کبھی کبھی آنسو بھی بہاتے ہیں، مگر عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہم ان افکار و خیالات، اعمال و اخلاق کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کرتے۔ ہمارے قلوب میں انسانیت کے تئیں وہ جذبہ نہیں جو آپ کی پہچان ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مافوق الفطرت کردار سمجھ رکھا ہے۔ غم و اندھو کا واقعہ آیا تو روئے، خوشی و مسکراہٹ کا پہلو نظر آیا تو مسکرا دی۔
وقت اور حالات اس امر کے متقاضی ہے کہ دعوت دین اور تعارف اسلام کی ذمہ داری ہم پوری محنت کے ساتھ ادا کریں۔ دجالی میڈیا نے اسلام پر سوالات کی بوچھار کر رکھی ہے اور ہم ہیں جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اپنے کردار و عمل سے، زبان سے، اخلاق سے اسلام کی مبلغ نظر نہیں۔ فطرت انسانی اس امر کی غماز ہے کہ جب تاریکی اپنی چادر پھیلا دیتی ہے تو ہر شخص اپنی روشنی کی جستجو کرتا ہے۔ تو ہم اپنی روحانی تاریخ کو کیوں یاد نہ کریں جبکہ ہم روشن سورج رکھتے ہیں۔ تاریکی میں روشنی کی کندیلیں چھپائے بیٹھے رہنا اور یہ گمان کرنا کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا کہیں کندیل کو نگل نہ لے، یہ ہماری عقل مندی نہیں، حماقت ہے۔ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا، تو ہم اندھیرے سے کیوں خوف زدہ ہے اور دعوت دین اور اشاعت دین کے فریضہ انجام نہ دے۔ نبی کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ درس دیتا ہے، نبی کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تیری زندگی قرآن کی تفسیر ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔